السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں تسکین ظفر اور میں نعیم زبیری۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے پائیدار ترقی کے حصول کے لیے IMF کے ساتھ معاہدے کو ایک موقع میں تبدیل کرنے پر زور دیا ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج 2231 پوائنٹ کا غیر معمولی اضافہ ہوا۔ حکومت معاشی استحکام کے تحفظ اور معیشت کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے سخت کوششیں کر رہی ہے۔ چین نے ملک میں معاشی استحکام لانے کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا ہے۔ حکومت ملک بھر میں موٹر ویز اور شاہراہوں پر ٹولنگ نظام کی تنصیب کے منصوبے پر کام کر رہی ہے۔ پاکستان اور جاپان نے مختلف شعبوں میں باہمی تعاون مزید مستحکم کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ وزیر خارجہ نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ خطے میں پائیدار امن کے لیے مسئلہ کشمیر کا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حل ناگزیر ہے۔ بلوچستان کے علاقے بالر میں دہشت گردوں کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں 2 سیکیورٹی اہلکار شہید ہو گئے۔ آج مقبوضہ مغربی کنارے کے علاقے میں اسرائیلی فوج کے فضائی حملوں میں 8 فلسطینی شہید ہو گئے۔ پنجابی زبان کے ممتاز لوک گلوکار عالم لوہار کی آج 43ویں برسی منائی گئی۔ ہنگامی امدادی ادارے نے آج سے 6 روزہ بارشوں کے سلسلے کے تناظر میں تمام متعلقہ محکموں کو چوکس رہنے کی ہدایت کی ہے۔ عام خبروں کا خلاصہ ہم نے آپ تک پہنچایا، اور اب خبریں ہوں گی تفصیل کے ساتھ۔ پہلے نعیم زبیری۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے ساتھ $3 ارب کا عارضی انتظام کا معاہدہ سکھ کا سانس ہے اور اسے پائیدار ترقی کے حصول کے لیے بصیرت، اتحاد اور حکمت عملی کے ذریعے ایک موقع میں بدلنے پر زور دیا۔ آج اسلام آباد میں وفاقی کابینہ کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک $1.1 ارب کی پہلی قسط اسی ماہ وصول کرے گا۔ تاہم وزیر اعظم نے کہا کہ IMF کے ساتھ معاہدہ باعث فخر نہیں بلکہ تشویش کا معاملہ ہونا چاہیے۔ چند دن پہلے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے IMF کے ساتھ پاکستان کی ڈیل بے پناہ کاوشوں کے بعد ایک منطقی انجام پر پہنچی۔ شبانہ روز محنت کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ اپنا خاص کرم فرمایا اور IMF کے ساتھ 9 مہینے کا اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہوا، تو $3 ارب ان 9 ماہ میں پاکستان کو ملیں گے، اور پہلی قسط جولائی میں $1.1 بلین کی ہوگی۔ اجتماعی کوششوں پر زور دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمیں مستقبل کا ایک خاکہ اور پالیسی رہنما اصول وضع کرنا ہوں گے تاکہ اس معاہدے کو پاکستان کے لیے آخری معاہدہ ثابت کیا جائے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ IMF کے ساتھ معاہدے سے پہلے چین نے پاکستان کے لیے $5 ارب کے قرضے کی ادائیگی مؤخر کی۔ انہوں نے کہا کہ چین نے ہمیشہ مشکل وقت میں پاکستان کی مدد کی اور ہماری قوم چینی دوستوں کے اس حالیہ تعاون کو کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ انہوں نے بے ترتیب $2 ارب اور $1 ارب کا وعدہ کرنے پر سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کا بھی شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ بحری فوج کے سربراہ جنرل عاصم منیر نے 2 خلیجی ملکوں سے مالی تعاون حاصل کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ فرانس کے دورے کے دوران اسلامی ترقیاتی بینک نے بھی $1 ارب دینے کا وعدہ کیا۔ وزیر اعظم نے ریاستی ملکیتی کاروباری اداروں کے امور پر گہری تشویش ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ وہ $600 ارب ہڑپ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ملک کو درست سمت میں گامزن کرنے کے لیے فیصلے کرنا ہوں گے۔ وزیر اعظم نے سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے حالیہ مذموم واقعے کی شدید مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ اس قسم کا پہلا واقعہ نہیں ہے بلکہ ماضی میں بھی اس قسم کے قابل مذمت واقعات پیش آ چکے ہیں۔ سویڈن میں جو ایک انتہائی قبیح واقعہ ہوا ہے اور قرآن کریم کی ایک مرتبہ پھر جو بے حرمتی کی گئی ہے، پوری ملت اسلامیہ، پاکستانی قوم اور حکومت پاکستان اس کی ایک مرتبہ پھر شدت سے اس کی مذمت کرتی ہے، اور ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ فی الفور بغیر کسی تاخیر کے مجرموں کے خلاف بھرپور کارروائی کی جانی چاہیے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ سویڈن میں بے حرمتی کے حالیہ واقعے پر OIC کے ہنگامی اجلاس پر اطمینان کا اظہار کیا۔
وزیر اعظم نے کہا کہ سویڈن حکومت کو اسلام کے خلاف ایسے واقعات کا نوٹس لینا چاہیے. انہوں نے کہا کہ اسلامی تعاون تنظیم نے اپنے بیان میں ایسا اقدام کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے اور مستقبل میں ایسے نفرت انگیز واقعات کی روک تھام کے لیے ضروری اقدامات کرنے پر زور دیا ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان OIC کے موقف کی مکمل حمایت کرتا ہے اور امید ظاہر کی کہ اس پر عمل کیا جائے گا تاکہ ایسے واقعات دوبارہ نہ ہوں. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ہفتے کے پہلے روز انڈیکس میں 2231 پوائنٹس کے غیر معمولی اضافے کے ساتھ کاروباری سرگرمیوں کے آغاز پر قوم اور کاروباری برادری کو مبارکباد دی ہے. ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ حکومت کی انتھک محنت اور مؤثر پالیسیوں کے نتیجے میں معاشی بحالی کے آثار نظر آنا شروع ہو گئے ہیں. وزیر اعظم نے کہا کہ معاشی بہتری، مہنگائی میں کمی اور پاکستان کی ترقی کا سفر اسی نقطے سے دوبارہ شروع ہو رہا ہے جہاں ہمارے قائد محمد نواز شریف نے چھوڑا تھا اور ملک دوبارہ ترقی کی راہ پر گامزن ہے. شہباز شریف نے قوم کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ بڑی مایوسیوں کے بعد امید کا نیا سورج طلوع ہو رہا ہے اور عالمی مالیاتی ادارے کے ساتھ عملے کی سطح کے معاہدے اور $3 ارب کے عارضی انتظام کے نتیجے میں سرمایہ کاروں اور تاجر برادری کا اعتماد تیزی سے بحال ہو رہا ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ اب زراعت، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور صنعت سمیت دوسرے تمام شعبوں میں بھی ترقی کے سفر میں تیزی آئے گی. انہوں نے عزم ظاہر کیا کہ ہم عوام کو بڑھتی ہوئی مہنگائی سے نجات دلائیں گے اور نوجوانوں کو روزگار، کاروبار اور معاشی خود انحصاری فراہم کی جائے گی. وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے آج ایک ٹویٹ میں کہا کہ گزشتہ ماہ صارفین کے لیے مہنگائی کی شرح 29.4% ریکارڈ کی گئی، جبکہ رواں سال مئی میں اس کی شرح 38% تھی. انہوں نے کہا کہ آج دن 1 بجے تک پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں 2334 پوائنٹس کا اضافہ ہوا. وزیر خزانہ نے کہا کہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر 270 اور 272 روپے تھی. وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ حکومت اقتصادی استحکام اور معیشت کی ترقی کے لیے انتھک کوششیں کر رہی ہے. انہوں نے ان خیالات کا اظہار چین کے سفارت خانے کی ناظم الامور پینگ چنزوئی سے گفتگو کرتے ہوئے کیا، جنہوں نے آج اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی. انہوں نے متعدد محاذوں پر چین کی طرف سے پاکستان کی حمایت کی تعریف کی اور گزشتہ چند ماہ کے دوران پاکستان کے ساتھ چین کے مالیاتی اداروں کے تعاون کا شکریہ ادا کیا. پینگ چنگزوئی نے مشکل معاشی صورتحال کے باوجود ملک میں اقتصادی استحکام کے لیے حکومت پاکستان کی کوششوں کی بھی تعریف کی. وزیر مواصلات اسد محمود نے کہا ہے کہ حقلہ موٹر وے پر مسافروں کے لیے بہت جلد سروس ایریاز قائم کیے جائیں گے جہاں قیام و طعام کی سہولیات مہیا کی جائیں گی. آج پشاور میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ قیام و طعام مراکز ڈیرہ اسماعیل خان، میاں والی اور راولپنڈی کی حدود میں قائم کیے جائیں گے. انہوں نے کہا کہ ملک بھر کے موٹر ویز اور ہائی ویز پر ای ٹولنگ نظام کی تنصیب کے لیے کام کا آغاز کر دیا گیا ہے. وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق نے آج لاہور میں ایک اجلاس کی صدارت کی جس میں ML1 منصوبے اور ریلوے کے مستقبل کے لائے عمل پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا. انہوں نے سبی ہرنائی سیکشن پر کام کی رفتار پر اطمینان کا اظہار کیا. وفاقی وزیر نے ابتدائی اہم منصوبے کے طور پر ریلوے کی 15 کوچز کی برانڈنگ پر کام کرنے کی ہدایت کی. وفاقی وزیر توانائی خرم دستگیر نے کہا ہے کہ پاکستان اور چین کے دو طرفہ تعلقات ہر گزرتے دن کے ساتھ مضبوط ہو رہے ہیں. آج ہیڈ بلوکی میں چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبے کے 10 برس مکمل ہونے پر تقریبات کے سلسلے میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ چین ہر آزمائش پر پورا اترنے والا دوست ہے اور مشکل کی گھڑی میں پاکستان کے شانہ بشانہ ہے. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے ملک کی توانائی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کیروٹ پن بجلی منصوبہ، تھل 1320 میگا واٹ کے شنگھائی الیکٹرک اور تھرکل بجلی گھر سمیت بجلی کی پیداوار کے متعدد اہم منصوبوں کا افتتاح کیا. وفاقی وزیر نے کہا کہ K2 اور K3 ایٹمی بجلی گھر پاکستانی بجلی پیداوار کے لیے انتہائی اہم بنیاد بن گئے ہیں. تخفیف غربت اور سماجی تحفظ کے وزیر مملکت فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ٹانک کو بے شمار ترقیاتی منصوبے دیے ہیں. آج ٹانک کے علاقے گل امام میں ایک عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ PTI نے نیا پاکستان کا نعرہ لگایا مگر 4 سال اقتدار میں رہنے کے بعد اپنے وعدے پورے نہیں کیے. انہوں نے امید ظاہر کی کہ علاقے میں ترقی کا سفر بحال کیا جائے گا. صدر عارف الوی نے کہا ہے کہ انہوں نے مکہ، منا اور مدینہ میں
بنگلہ دیش کے صدر شہاب الدین کے ساتھ اچھی ملاقاتیں کی ہیں۔ انہوں نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ اپنے بچپن کے دوست سلمان رحمان کی ایک تصویر بھی شیئر کی جو اب بنگلہ دیش میں پارلیمنٹ کے رکن، وزیر اور مشیر ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ پاکستان اور جاپان نے تجارت، سرمایہ کاری اور انفارمیشن ٹیکنالوجی سمیت مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو مزید فروغ دینے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ بات وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے آج ٹوکیو میں جاپان کے وزیر خارجہ یوشی ماسا ہایاشی کے ہمراہ ایک مشترکہ نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ فریقین میں عوامی سطح پر رابطوں، انسانی وسائل کی ترقی اور سیاحت اور زراعت جیسے شعبوں میں بھی باہمی مفاد پر مبنی تعاون بڑھانے پر اتفاق رائے پایا گیا۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان اور جاپان نے شمسی توانائی، کھارے پانی کو میٹھا بنانے، پانی صاف کرنے اور پاکستان کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں گھروں کی دوبارہ تعمیر کے شعبوں میں مخصوص پروگراموں پر مل کر کام کرنے کے مواقع تلاش کرنے میں بھی دلچسپی ظاہر کی ہے۔ فریقین نے ہنرمند افرادی قوت کی برآمد میں سہولت کے لیے پاکستان میں جاپانی زبان کے لیے لسانی مہارت کے جائزے کے ٹیسٹ منعقد کرنے پر بھی اتفاق کیا۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ ہم نے پاکستان میں جاپانی سرمایہ کاروں کی طرف سے متعدد مشترکہ منصوبوں پر بھی غور کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور جاپان کے خوشگوار تعلقات ہیں، دونوں ملک دیرینہ دوست ہیں اور ان کے درمیان تاریخی روابط پر مبنی گہرا خصوصی تعلق قائم ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے عوام جاپان اور اس کے عوام کے لیے گہرے جذبات اور لگاؤ رکھتے ہیں۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے آج ٹوکیو میں جاپان کے وزیر اعظم فیومیو کیشیدا سے ملاقات کی۔ انہوں نے پاکستان کی حکومت اور عوام کی طرف سے جاپان کے وزیر اعظم کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ دونوں رہنماؤں نے مختلف شعبوں میں تعاون اور تعلقات مزید بڑھانے کی خواہش ظاہر کی۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ پاکستان اور جاپان کو علاقائی روابط کو فروغ دینے اور پورے خطے میں تجارتی ہجوم کو بڑھانے کے لیے ایک مضبوط اور مؤثر بنیادی ڈھانچے کے نظام کے لیے مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے ایشین ڈیولپمنٹ بینک انسٹیٹیوٹ میں ایشیائی تناظر میں پاکستان اور جاپان کے موضوع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ممالک اپنی قوتوں کو زیر استعمال لاتے ہوئے اور علاقائی کوششوں کے ذریعے سارک ممالک کی ترقی میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ جب تک جموں کشمیر کا تنازع مذاکرات کے ذریعے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حل نہیں ہوتا، اس وقت تک جنوبی ایشیا میں امن نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اس قرارداد کے لیے کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت مذہبی جنون کی گرفت میں ہے اور اس نے مذاکرات اور سفارتکاری کا راستہ بند کر دیا ہے۔ افغانستان کے حوالے سے وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان اور جاپان مستحکم، محفوظ اور خوشحال افغانستان کے لیے کردار ادا کر سکتے ہیں۔ بلوچستان کے علاقے بالر میں دہشت گردوں کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں ایک فوجی سمیت 2 سیکیورٹی اہلکار شہید اور 1 زخمی ہو گیا۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق تربت کے قریب ہوشاب کے علاقے میں دہشت گردوں کے ایک گروہ کی نقل و حرکت کی خفیہ اطلاع پر سیکیورٹی فورسز نے بالار کے علاقے میں کارروائی کی۔ دہشت گردوں کے گروہ نے گشت پر مامور سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں پر فائر کھول دیا۔ شدید فائرنگ کے تبادلے میں میجر ثاقب حسین اور نائک باقر علی شہید ہوئے جبکہ ایک فوجی زخمی بھی ہوا۔ ادھر میجر ثاقب حسین اور نائک باقر علی کی نماز جنازہ تربت میں اور پھر ان کے آبائی علاقوں میں ادا کی گئی۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق شہداء نے دہشت گردوں کے ساتھ بہادری سے لڑتے ہوئے اپنی جانیں نچھاور کیں، انہیں پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا۔ پاک فوج نے وطن عزیز کا دفاع ہر قیمت پر یقینی بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ بلوچستان کے امن کو تباہ کرنے کے تمام عزائم کے خلاف ہمارا قومی عزم غیر متزلزل ہے۔ آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں امن و ترقی ہماری ترجیح ہے۔ وزیر اعظم نے بلوچستان کے اضلاع شیرانی اور کیچ میں میجر ثاقب حسین سمیت 6 سیکیورٹی اہلکاروں کی شہادت پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ شہداء کا مقدس لہو قوم پر قرض ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ دھرتی کے بہادر سپوتوں کی قربانیوں کے باعث ہی پاکستان میں امن استحکام ممکن ہوا ہے اور ہماری افواج کے سپاہی داخلی اور خارجی دشمنوں کے خلاف آہنی دیوار ہیں۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ فلسطین میں مغربی کنارے کے علاقے جنین میں اسرائیلی حملے سے شہید افراد کی تعداد بڑھ کر 8 ہو گئی ہے جبکہ 50 زخمی ہیں۔
فلسطینی وزارت صحت نے کہا ہے کہ گزشتہ رات چھاپوں کے دوران متعدد افراد کو حراست میں بھی لیا گیا۔ فلسطینی خبر رساں ادارے وفا کے مطابق اسرائیلی فورسز نے گزشتہ رات جنین میں فلسطینی پناہ گزینوں کے کیمپ اور آج ملکہ علاقوں میں میزائل فائر کیے۔ فلسطین کی وزارت خارجہ نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ کشیدگی ختم کرانے کے لیے فوری کارروائی کرے۔ مصر کی وزارت خارجہ نے بھی عالمی قوتوں پر زور دیا ہے کہ وہ اسرائیلی حکام کی طرف سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے فوری خاتمے کے لیے مداخلت کریں۔ اردن کی وزارت خارجہ نے بھی اسرائیل کو خبردار کیا ہے کہ اسے فلسطینیوں کے خلاف مسلسل تشدد کے سنگین نتائج بھگتنا ہوں گے۔ مسیحیوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس نے آزادی اظہار کے نام پر قرآن مجید کی بے حرمتی کی مذمت کرتے ہوئے اس مذموم فعل کو مسترد کر دیا۔ متحدہ عرب امارات کے اخبار الاتحاد کے ساتھ انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ وہ ایسے اقدامات پر رنجیدہ اور پریشان ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آزادی اظہار کو کسی دوسرے مقصد کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے وائس چیئرمین غلام احمد گلزار نے کہا ہے کہ امرناتھ یاترا کی سیکیورٹی کے نام پر علاقے میں بھارتی فوجیوں کی اضافی تعیناتی سے کشمیریوں کی زندگی اجیرن بن گئی ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق غلام احمد گلزار نے سری نگر میں ایک بیان میں کہا کہ کشمیریوں نے کبھی امرناتھ یاترا کی مخالفت نہیں کی، لیکن مودی حکومت یاترا کے نام پر اپنا ہندتوا ایجنڈا مسلمانوں پر مسلط کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ RSS کی حکومت مقبوضہ جموں کشمیر سے مسلمانوں کا صفایا کرنے پر تلی ہوئی ہے اور یاترا کو مسلمانوں میں خوف و ہراس پیدا کرنے کے لیے ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے مسلمانوں پر زور دیا کہ وہ اس ثقافتی جارحیت کو ناکام بنانے اور اپنی شناخت کو بچانے کے لیے جو ہندتوا کے حملے کی زد میں ہے متحد ہو جائیں۔ غلام احمد گلزار نے تحریک آزادی کشمیر کی منصفانہ جد و جہد کی مسلسل حمایت پر پاکستان کی تعریف کی اور امید ظاہر کی کہ پاکستان تنازع کشمیر کے پرامن حل کے لیے اپنی سفارتی کوششیں تیز کرے گا۔ انہوں نے کشمیر کاز کو فروغ دینے اور بھارت کے توسیع پسندانہ عزائم کو بے نقاب کرنے پر بیرون ملک مقیم کشمیریوں اور پاکستانیوں کی مخلصانہ کوششوں کی بھی تعریف کی۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا ہے کہ روس اور بیلاروس مشترکہ طور پر بیرونی خطرات اور چیلنجز سے نمٹیں گے۔ انہوں نے بیلاروس کے یوم آزادی کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا کہ روس اور بیلاروس مشکلات پر قابو پا کر عالمی منظرنامے پر اپنے مفادات کا تحفظ یقینی بنائیں گے۔ آذربائیجان نے کہا ہے کہ آرمینیا کے مسلح گروپوں نے کاراباخ کے علاقے اقدم میں فوجی ٹھکانوں پر فائرنگ کی۔ آذربائیجان کے وزیر دفاع نے ایک بیان میں کہا کہ آرمینیا کے مسلح گروپوں کے ارکان نے طویل مدتی مورچے تعمیر اور آلات نصب کرنے کی بھی کوشش کی۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ آذربائیجان کی فوج کی طرف سے کیے گئے فوری اقدامات کے نتیجے میں یہ کام فوری طور پر روک دیے گئے۔ فرانس میں گزشتہ ہفتے پولیس کے ہاتھوں 17 سال کے ایک نوجوان کی ہلاکت پر ملک بھر میں جاری مظاہروں میں پولیس نے گزشتہ رات 157 افراد کو گرفتار کر لیا۔ مقامی ذرائع ابلاغ نے آج اطلاع دی ہے کہ گزشتہ ماہ کی 27 تاریخ سے جاری مظاہروں نے فرانس کو ہلا کر رکھ دیا ہے، جب پیرس کے مضافاتی علاقے نانٹیرے میں ایک پولیس افسر نے ٹریفک چیکنگ کے دوران ناہل ایم نامی نوجوان کو گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ نانٹیرے میں شروع ہونے والے احتجاج کا سلسلہ لیون، تولوز، لیلی اور مارسیلے سمیت دیگر شہروں تک پھیل گیا۔ صدر ایمانوئل میکرون کل ان علاقوں کے میئرز سے ملاقات کریں گے جہاں تشدد کی کارروائیاں ہوئی ہیں۔ وینزویلا میں یوم آزادی کی تقریبات کے سلسلے میں ایک پریڈ سے پہلے مشق کے دوران ایک لڑاکا طیارہ گر کر تباہ ہو گیا جس میں ایک پائلٹ ہلاک ہو گیا۔ ایک بیان میں آرمڈ فورسز کا کہنا ہے کہ طیارہ روم کیراکس سے 31 کلومیٹر دور میرانڈا میں گر کر تباہ ہوا۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں تسکین ظفر سے۔ کھیلوں کی خبروں میں سب سے پہلے خاتون کے حوالے سے خبر جنہوں نے تاریخ میں اپنا نام رقم کر دیا اور ان کا نام ہے نائلہ کیانی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے دنیا کی 9ویں بلند ترین چوٹی نانگا پربت سر کرنے پر کوپہماؤں نائلہ کیانی اور سمینا بیگ کو مبارکباد دی ہے۔ وزیر اعظم نے ایک بیان میں کہا کہ کوپہمان نائلہ کیانی اور سمینا بیگ پہلی پاکستانی خواتین ہیں جنہوں نے نانگا پربت کی خطرناک ترین چوٹی کو سر کیا۔ انہوں نے کہا کہ سمینا بیگ اور نائلہ کیانی نے ثابت کیا ہے کہ ان کی جرت، عزم اور حوصلے ان بلند ترین چوٹیوں سے زیادہ بلند ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دونوں نے ملک کا نام دنیا بھر میں پھر سے روشن کیا۔ یہ پاکستان کی ان بہادر خواتین کی نمائندہ ہیں جو اپنے عزائم مقاصد سے پیچھے نہیں ہٹتی اور ثابت قدم رہتی ہیں۔ وزیر اعظم نے
نائلہ کیانی کو مئی 2023 میں ستارہ امتیاز سے نوازا۔ سمینا بیگ کے بعد نائلہ کیانی ماؤنٹ ایوریسٹ سر کرنے والی دوسری خاتون کوہ ہیں۔ پاکستان ٹیسٹ اسکواڈ اس ماہ کی 8 تاریخ سے 2 میچوں کی سیریز کے لیے سری لنکا روانگی سے قبل کل سے اس ماہ کی 7 تاریخ تک سندھ میٹروپولس میں تربیت حاصل کریں گے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے ترجمان کے مطابق ICC ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کے تیسرے ایڈیشن میں پاکستان کا پہلا مقابلہ ہوگا۔ ترجمان نے کہا کہ تمام تربیتی سرگرمیاں حنیف محمد ہائی پرفارمنس سینٹر میں ہوں گی۔ ایک اور خبر، آئندہ ہونے والی نیشنل تھرو بال چیمپئن شپ کے لیے خیبر پختونخوا کے مردوں اور خواتین کی ٹیم کے انتخاب کے لیے ٹرائل آج پشاور میں ہوئے۔ خواتین کی ٹرائل سٹی گلبہار گرلز کالج میں، جبکہ مردوں کی ٹیم کے ٹرائلز گورنر کالج پشاور میں ہوئے۔ ٹرائل کا مقصد گلگت بلتستان میں رواں ماہ کی 13 تاریخ سے شروع ہونے والی نیشنل تھرو بال مردوں اور خواتین کی چیمپئن شپ کے لیے ٹیموں کا انتخاب کرنا ہے۔ جمعے سے شروع ہونے والے 3 روزہ تاریخی شندور پولو فیسٹیول کے بہترین انعقاد کے لیے تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ ہر سال مقامی اور غیر ملکی سیاح بڑی تعداد میں اس میلے کو دیکھنے کے لیے دنیا کے بلند ترین پولو گراؤنڈ شندور کا رخ کرتے ہیں۔ حکومت نے فیسٹیول کو زیادہ پرکشش بنانے کے لیے پیراگلائیڈنگ، فوڈ سٹالز، موسیقی کے پروگرام اور روایتی رقص سمیت مختلف رنگا رنگ پروگراموں کا بھی اہتمام کیا ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے حق نواز پارک میں پاکستان آرمی کے تعاون سے ریسلنگ کے مقابلے کا اہتمام کیا گیا۔ ملک بھر سے 15 سے 35 سال کے 20 ریسلرز نے مقابلے میں حصہ لیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ شہریوں کو کھیلوں کے مواقع فراہم کرنے کے لیے ڈسٹرکٹ ریسلنگ ایسوسی ایشن کے ساتھ مل کر آل پاکستان کنٹری ریسلنگ کمپٹیشن کا اہتمام کیا جائے گا۔ یہ تھیں کچھ کھیلوں کے حوالے سے خبریں، اور اب آپ کو ہم لیے چلیں گے نعیم زبیری کی جانب، اور آج تجارت کی دنیا کا احوال کیا ہے، جس کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی پوری قوم کو مبارکباد دی ہے۔ سنتے ہیں نعیم زبیری سے۔ جی بہت شکریہ۔ حیدرآباد ایوان صنعت و تجارت کے صدر عدیل صدیقی نے کہا ہے کہ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے ساتھ معاہدہ ملک کے لیے حوصلہ افزا ہے، کیونکہ اس سے پاکستانی معیشت کو درپیش بعض مسائل حل ہوں گے۔ انہوں نے یہ بات آج شام ریڈیو پاکستان کے حیدرآباد کے نمائندے سعید چانڈیو سے ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ درآمدات اور برآمدات کے شعبے میں کام کرنے والے اس بات کو واضح سمجھتے ہیں کہ معاہدے سے درآمدات سے متعلقہ مسائل حل کرنے میں مدد ملے گی۔ عدیل صدیقی نے کہا کہ قیمتوں میں اضافہ اب کم ہو سکتا ہے، یہ توقع رکھنا عبث ہوگا کہ اس تازہ ترین پیش رفت سے گیس یا بجلی کے نرخ تبدیل ہوں گے یا شرح سود نیچے گرے گی۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے ساتھ عملے کی سطح پر معاہدے کے بعد کاروباری ہفتے کے پہلے روز پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج کاروبار میں انتہائی تیزی کا رجحان دیکھا گیا۔ KSE 100 انڈیکس 2446 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 43,899 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 381 ملین سے زائد حصے سے ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 234 ملین سے زائد حصے کا لین دین ہوا تھا۔ آج ورلڈ کال ٹیلی کام کمپنی کے سب سے زیادہ 54 ملین سے زائد حصص کا کاروبار ہوا۔ آج مجموعی طور پر 357 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا، جس میں سے 315 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 36 میں کمی، جبکہ 6 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا۔ نیسلے پاکستان کمپنی کے حصص کی قیمتوں میں سب سے زیادہ 152 روپے 50 پیسے کا اضافہ، جبکہ پاک انجینئرنگ کے حصص کی قیمتوں میں 24 روپے 34 پیسے کی کمی ہوئی۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی: امریکی ڈالر قیمت خرید 285 روپے 70 پیسے اور قیمت فروخت 286 روپے 25 پیسے، پاؤنڈ اسٹرلنگ 263 روپے 49 پیسے اور 364 روپے 14 پیسے، یورو 312 روپے 33 پیسے اور 312 روپے 93 پیسے، سعودی ریال 76 روپے 10 پیسے اور 76 روپے 25 پیسے، UAE درہم 77 روپے 71 پیسے اور 77 روپے 86 پیسے، جاپانی ین قیمت خرید 1 روپے 96 پیسے اور قیمت فروخت 1 روپے 99 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 1,77,641 روپے رہی۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ پر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 2,70,390 میٹرک ٹن سامان کی نقل و حمل ہوئی، جس میں سے 2,15,443 میٹرک ٹن برآمدی اور 54,947 میٹرک ٹن درآمدی سامان شامل تھا۔ یہ تھیں کچھ اہم تجارتی خبریں، اور تجارتی خبروں کے بعد اب سنتے ہیں کچھ خبریں فن کی دنیا سے متعلق۔
آج معروف پنجابی لوک گلوکار عالم لوہار کی 43ویں برسی منائی گئی۔ اس حوالے سے مزید تفصیل ریڈیو پاکستان کے نمائندے سجاد پرویز کی اس رپورٹ میں۔ 3 جولائی سن 1979 کو پاکستان کے معروف لوک فنکار محمد عالم لوہار مانگا منڈی کے قریب ٹریفک ایک حادثے میں جاں بحق ہو گئے۔ عالم لوہار 1 مارچ سن 1928 کو گجرات میں پیدا ہوئے تھے۔ چمبے دی بوٹی میرے مرشد من وچ لائی ان کے والد ان کی خوش الحانی کی وجہ سے انہیں قاری بنانا چاہتے تھے، مگر ان کا اپنا رجحان لوک داستان گانے کی طرف تھا، چنانچہ وہ اپنے اس شوق کی تکمیل کے لیے اپنا گھر چھوڑ کر تھیٹریکل کمپنیوں سے وابستہ ہو گئے اور نہایت کم عمری میں بہت مقبول ہو گئے۔ قیام پاکستان کے بعد انہوں نے ریڈیو پاکستان اور پھر پاکستان ٹیلی ویژن سے بھی اپنے فن کا جادو جگایا اور پاکستان کے مقبول ترین لوک گلوکاروں میں شمار ہونے لگے۔ ان کے فن کے قدردانوں میں صدر ایوب خان بھی شامل تھے۔ سجاد پرویز کی رپورٹ آپ نے سنی۔ ٹی وی اور فلم کے نامور اداکار حسام قاضی کی بھی آج 19ویں برسی منائی گئی۔ انہوں نے اداکاری کے کریئر کا آغاز 1980 کی دہائی میں کیا اور 2004 میں وفات سے پہلے تک اداکاری کے شعبے سے وابستہ رہے۔ انہوں نے پی ٹی وی کے اردو کلاسک ڈراموں اور بلوچی اور براہوی ڈراموں اور سیریلز میں کام کیا۔ انہیں ڈرامہ چھاؤں سے بے پناہ مقبولیت حاصل ہوئی، جس کے ہدایت کار کاظم پاشا تھے۔ 2 روزہ یوتھ چیریٹی آرٹ ایگزیبیشن پاکستان امپاورنگ ود لو بیجنگ میں منعقد ہوئی، جس میں چین کے 25 شہروں سے 4 سے 14 سال تک کی عمر کے سینکڑوں بچوں کے فن پارے شامل کیے گئے۔ اس نمائش کا اہتمام چین کے پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر کے تعاون سے کیا گیا۔ یہ تھی کچھ فن کی دنیا سے خبریں، اور اب آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ ایپل فون نے اپنے فیچرز میں تبدیلی لانے کا اعلان کیا ہے، جس کے مطابق فون کی میموری میں جمع شدہ تمام تصاویر 30 دن کے اندر خود بخود ڈیلیٹ ہو جائیں گی۔ ٹیک جائنٹ کمپنی کے مطابق یہ تصاویر فون سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی، تاہم یہ ختم کی گئی تصاویر صارف کی خواہش پر 30 دن کے لیے دوبارہ بھی دیکھی جا سکیں گی۔ اس کے بعد انہیں دوبارہ محفوظ نہیں کیا جا سکے گا۔ یہ سہولت آئی کلاؤڈ کے ذریعے حاصل کی جا سکے گی۔ واٹس ایپ نے فوٹو فیچرز کو مزید بہتر بناتے ہوئے صارفین کو نئی سہولت دی ہے، جس کے تحت ایچ ڈی فوٹو کا معیار پہلے سے بہتر بنا دیا گیا ہے۔ اب صارفین پہلے سے بہتر تصاویر کے علاوہ بہترین معیار کی ویڈیوز سے بھی لطف اندوز ہو سکیں گے۔ ابتدا میں اس نئے فیچر کے ساتھ بھیجی گئی تصاویر اور ویڈیوز کے ساتھ ایک ٹیگ بھی شامل ہوگا، جس سے صارفین کو نئی سہولت کے بارے میں آگاہ کیا جائے گا۔ اور اب موسم کے حوالے سے آپ کو خبردار کیے دیتے ہیں۔ ناگہانی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے نے تمام متعلقہ اداروں کو آج سے ہفتے کے روز تک بارشوں کے سلسلے کے پیش نظر چوکس رہنے کی ہدایت کر دی ہے۔ این ڈی ایم اے کے مطابق اس دوران ملک کے مختلف حصوں میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش کا امکان ہے، جس سے پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ اور نشیبی علاقوں میں سیلاب آ سکتا ہے۔ ادارے نے متعلقہ محکموں سے کہا کہ ہنگامی مشینری اور عملے کی موجودگی کو یقینی بنائیں اور سیلاب کے خطرے والے علاقوں میں لوگوں کو پیشگی اطلاع جاری کریں۔ سیاحوں اور سیر و تفریح کرنے والوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ سفر سے پہلے موسم کی صورتحال سے باخبر رہیں۔ موسم کی اس وقت کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات غلام مرتضیٰ سے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہا، تاہم کشمیر، مری، کاکول اور بالا کوٹ میں بارش ہوئی۔ سب سے زیادہ بارش پنجاب میں مری میں 34 ملی میٹر، جبکہ خیبر پختونخوا میں کاکول میں 28، بالا کوٹ میں 1، کشمیر میں راولہ کوٹ میں 14، کوٹلی میں 4، گڑھی ٹپٹا میں 3، مظفر آباد میں 1 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت نوکنڈی میں 48، دالبندین اور سبی میں 46 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ دوسرے شہروں میں ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت میں اسلام آباد 38، مری 23، لاہور 39، کراچی 38، پشاور 40، کوئٹہ 40، مظفر آباد 37،
29, گلگت 41, اسکردو 34, سری نگر 32, جموں 37, لیس 27, پلوامہ 32, اننت ناگ 31 اور شوپیاں میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 30 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. آئندہ 24 گھنٹے کے دوران کشمیر، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا، اسلام آباد، خطہ پٹوار اور بالائی پنجاب میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع. اس دوران چند مقامات پر موسلادھار بارش کی بھی توقع. ملک کے دیگر علاقوں میں موسم شدید گرم اور مرطوب رہے گا. آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر. وزیر اعظم نے پائیدار ترقی کے حصول کے لیے IMF کے ساتھ معاہدے کو ایک موقع میں تبدیل کرنے پر زور دیا ہے. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج 2231 پوائنٹ کا غیر معمولی اضافہ ہوا. ہنگامی امدادی ادارے نے آج سے 6 روزہ بارشوں کے سلسلے کے تناظر میں تمام متعلقہ محکموں کو چوکس رہنے کی ہدایت کی ہے. خبرنامہ آپ نے سنا. پینل انجینئر تھے محمد وسیم، سپروائزر شعبہ اردو منصور الرشید، مدیر ہوم ڈیسک وسیم احمد، مدیر فورن ڈیسک محمد الیاس، نیوز پروڈیوسر فہد شیراز، مدیر اعلیٰ سعید احمد قریشی، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا. پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی نعیم زبیری اور تسکین ظفر کو اپنی پوری نیوز ٹیم کے ساتھ خبرنامہ ختم کرنے کی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.